السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدارس کی تعلیم۔ چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند برسوں سے مدرسے یا دینی تعلیم کی درسگاہیں مسلسل تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ تنقید زیادہ تر متعصب میڈیا یا زعفرانی سیاست کاروں کی جانب سے ہوتی رہی ہے۔ مدارس اسلامیہ کے بارے میں جو نظریات میڈیا میں زیر تذکرہ آئے ہیں وہ یا تو مدارس کے نظم اور مقاصد سے نری لا علمی کا نتیجہ نظر آتے ہیں یا پھر تعصب کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے مخالف مہم بازوں نے پہلے ہی سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ چونکہ ان اداروں کا تعلق اسلامی تدریس سے ہے، چنانچہ وہاں لازماً جہاد اور جنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلام کو ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے 1000 برس سے زائد کا عرصہ ہوا۔ چند تاریخی شواہد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کیرلا کے حکمرانوں کا رابطہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو چکا تھا اور چند نفوس نے اسی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ شمالی حصوں میں 712 عیسوی میں سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے ساتھ ہی اسلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یاد رہے کہ یہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 1 صدی سے بھی کم میعاد کا رہا ہے۔ اسلام میں داخل شدگان کی بڑی جمعیت کی تعلیم، تربیت و تزکیہ کی خاطر مدارس کا قیام عمل میں آنے لگا۔ اس کے علاوہ علماء کی تربیت جو اس نئے دین کو آگے لے جا سکے اس وقت کی عین ضرورت بن گئی۔ مدرسہ کی اصطلاح ان اداروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو تعلیم و تدریس میں مشغول ہوں۔ یہ انگریزی کے لفظ اسکول کے اردو اور عربی متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پچھلی صدی کے آغاز تک یہ اصطلاح دینی و عصری ہر قسم کے تعلیمی اداروں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جیسے جیسے مغرب سے آئے نئے علوم کے تعلیمی ادارے اسکول کہلانے لگے، مدرسہ کی اصطلاح اسلامی دینی علوم کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ مدارس اسلامیہ میں بنیادی تعلیم سے عالمیت، فضیلت اور تخصص کے مدارج تک تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں کے سند یافتگان مولوی، عالم، فاضل اور مفتی کہلاتے ہیں۔ مگر اعلیٰ ترین دینی علوم کی درسگاہ بھی مدرسہ ہی کہلاتی ہے۔ کولکتہ کا مدرسہ عالیہ جو آج سے تقریباً 250 برس قبل قائم کیا گیا تھا، جس کو حکومت مغربی بنگال نے حالیہ برسوں میں یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے۔ خود ہندوستان کے نامور مسلح راجہ رام موہن رائے نے کولکتہ کے مدرسہ عالیہ میں تعلیم پائی تھی۔ انہیں عربی اور فارسی پر اتنا ہی عبور تھا جتنا سنسکرت اور ہندو پنشدوں اور دیگر صحیفوں پر۔ چونکہ یہ مدارس اپنی غرض و غایت کے لحاظ سے تعلیمی ادارے تھے، لہٰذا ابتدا ہی سے یہاں ہر قسم کے علوم کی تدریس ہوتی رہی ہے اور ملک کے طول و عرض میں ہزارہ مدارس سے ہندو اور مسلمان سبھی فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں تقریباً 20,000 مدارس دینی علوم کی تدریس میں مصروف ہیں۔ ان میں کوئی 15 لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان طلبہ کی مجموعی تعداد تقریباً 3% حصہ ان مدارس میں تعلیم پذیر ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق مسلمانوں کے غریب طبقات سے ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مدارس کے اخراجات مخیر مسلمانوں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں اور یہاں تعلیم، غذا اور رہائش کا نظم مفت ہوتا ہے۔ چونکہ غریب مسلمان اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے مہنگے اداروں میں داخل نہیں کر پاتے، لہٰذا وہ ان اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ ثانوی سطح کے مدارس میں عربی زبان، قرآن کی تفسیر اور حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ سطحی مدارس میں عربی، ادب، اسلامی فلسفے اور دینیات کے اونچے مدارج کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کی سطح یونیورسٹیوں میں دی جانے والی پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے مساوی ہوتی ہے۔ فی الحال مدارس اسلامیہ کے نصاب کی جدید کاری کی کوششیں بھی جاری ہے۔ جامعات یعنی یونیورسٹیز کالجوں کے ارتقاء کے متوازی مسلم دنیا میں جامعات یعنی یونیورسٹیوں کی بنیاد بھی رکھی گئی۔
اس میں مسلم دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی قراروین کی جامعہ ہے، جس کا قیام مراکز کے شہر فیض میں 859 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے تقریباً 100 برس بعد قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی کی بنیاد 970 عیسوی میں پڑی۔ اسے بجا طور پر موجود دنیا کی قدیم ترین درسگاہ کہا جا سکتا ہے۔ ان جامعات میں طلبہ دینی علوم کے علاوہ فلسفہ، معبد، طبیعیات، ریاضی، علم الطبیعیات، علم فلکیات، بلاغت اور اوزار سازی بھی سیکھا کرتے تھے۔ حکومت ہند کی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کے تحت اور زیر نگرانی قائم شدہ نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ایک سروے کے مطابق ملک کے طول و عرض میں کئی مدارس نصاب کی جدید کاری میں مصروف ہیں۔ ان میں کیرلا اور کولکتہ کے مدارس قابل ذکر ہیں۔ سروے کے مطابق ان مدارس کے نصاب میں کوئی ملک دشمن عنصر نہیں پایا گیا۔ مدارس کی تعلیم کی ترجیح مندرجہ ذیل وجوہات ہوتی ہیں: ایک، مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں عصری تعلیم کے اسکولوں کی عدم موجودگی۔ دو، طالبات کے لیے علیحدہ اسکولوں یا عام اسکولوں میں خاتون ٹیچروں کی عدم موجودگی۔ تین، عصری تعلیم کا مہنگا ہونا اور سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی اور بدنظمی۔ چار، مسلمانوں کے چند حلقوں کی طرف سے یہ شکایت کہ سرکاری درسی کتب طلبہ کو زعفرانیت زدہ تعلیم دیتی ہیں اور یہاں کے طلبہ متعصب ذہنیت لے کر نکلتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کی غیر رسمی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی میں اسلام میں داخل شدگان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی بنیادی عقائد، اراکین اور اخلاق سے متعارف کرایا کرتے تھے۔ البتہ مدارس اسلامیہ کی رسمی ابتدا کئی صدیوں بعد عمل میں آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ ایران کے نیساپور میں قائم ہوا اور دوسرا بڑا مدرسہ بغداد موجودہ عراق میں قائم ہوا، جو مدرسہ نظامیہ کہلاتا ہے۔ مدرسہ اور مکتب میں فرق: اکثر لوگ مدرسہ اور مکتب میں فرق نہیں کر پاتے۔ مدرسے سے وہ درسگاہیں ہیں جہاں سند یافتہ عالم تیار ہوتے ہیں اور ان کی مستقل عمارت اور اسٹاف ہوتے ہیں۔ مکتب وہ درسگاہیں ہیں جو مسجدوں سے ملحق اور جز وقتی ہوتی ہیں، جہاں وہ بچے جو عصری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں بنیادی اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مدارس سے مسجدیں وابستہ ہوتی ہیں جبکہ مکتب مسجدوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مکاتب سے سند یافتگان نہیں فارغ ہوتے۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔